جن معاشروں نے کربلا سے فکر لی ان معاشروں نے اپنی اصلاح کی، ان لوگوں نے معاشروں میں اپنا وقار اور اپنی عزت کو بڑھایا کہ آج بڑے سے بڑا سیاستدان جب مظلومیت کا درس دیتا ہے تو خود کو حسینی کہتا ہے اور اپنے مد مقابل میں آنے والے کو یزیدی کہتا ہے۔ تو یہ کہنا بتاتا ہے کہ حسین تک قیامت ایک فکر دے کر گئے کہ جو مظلوم ہوتا ہے وہ حسینی ہوتا ہے، جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے۔ کل ہی میں نے مولانا فضل الرحمان کا کلپ سنا کو کہہ رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں، مطلب ہم ظالم نہیں ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم مظلوم ہیں۔ تو یہ فکر ابی عبداللہ الحسین ہے کہ آج تک یہ فکر کیا ہے؟ زندہ ہے۔ تو کچھ تو وہ ہیں جو یزید کو تاریخ کے پنوں میں ڈھونڈتے ہیں اور بڑی جرت کر کے اس یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور کچھ ایسے جری ہیں جو کل کے یزید پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور آج کے یزید کو پہچان کر لعنت بھیجتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور واقع کربلا، اور پھر واقع کربلا کے بعد کہ میں نے کہا امام حسین نے 2 جملے ادا کیے، فرمایا میں اس لیے نکلا کہ اپنے نانا کی دین کو زندہ کروں اور جو بدعتیں امت میں پیدا ہو چکی ہیں ان بدعتوں کو ختم کروں۔ اور یہ دلیل ہے، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب امیر المومنین علی بن ابی طالب نے نماز پڑھائی تو دیکھنے والوں نے یہ کہا کہ ارے علی تو ویسی ہی نماز پڑھا رہے ہیں جیسے رسول نماز پڑھایا کرتے تھے۔ جن میں سے ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں، حج تمتع کی مثال ہے۔ جناب عمر نے ختم کیا، جناب عثمان نے ختم کیا، اور امیر المومنین نے آ کر اس حج کو کیا کیا؟ دوبارہ سے شروع کیا کہ سارے مانتے ہیں تو اس کو نام بدعت حسنہ کا دیں یا کسی کا بھی نام دیں۔ امیر المومنین نے کئی چیزوں کو آ کے کریکٹ کیا کہ آج تک مسلمان کس کی سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ وہی نماز پڑھ رہے ہیں جو رسول نماز پڑھاتے تھے، یہ ویسی عبادت کر رہے ہیں جیسی رسول خدا عبادت کرتے تھے۔ جب مولا علی جب حکومت پر آئے تو نعرے بلند ہوئے کہ واہ سنتا واہ سنتا، کہ علی نے شیخین کی سنتوں کو ختم کر دیا۔ اس قدر امیر المومنین پر زور آیا کہ کئی جگہوں پہ فتنے نہ ہونے کی وجہ سے امیر المومنین نے خاموشی اختیار کی۔ مطلب معاشرے میں اتنا بدلاؤ آ چکا تھا۔ پھر امام حسن کا زمانہ، پھر صلح امام حسن، پھر شہادت امام حسین، 20 سال کا فاصلہ۔ 20 سال میں حدیثوں کی فیکٹریاں لگائی گئیں، اتنی حدیثیں بنائی گئیں کہ ہم مزاحن ممبر سے کہتے ہیں کہ کسی کے پیاز نہیں بک رہے تھے اور بول دیا کہ جو مکے کے پیاز کھائے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ جس طرح ایک شیعہ کو مارنے سے پورا خاندان جنت میں چلا جاتا ہے، کہ جب افغانستان سے کسی جوان کو پکڑا گیا، کہا کہ جناب جب اس کی چیکنگ ہوئی، خودکش بمبارڈمنٹ کی جیکٹ اتاری تو جیکٹ کی جیب میں تو چمچ پڑے تھے۔ کہا کہ آپ تو خودکشی کے لیے چلے تھے، چمچ کہاں سے لے کر آ گئے؟ کہ مفتی صاحب نے کہا تھا کہ شہادت کے بعد پہلا ڈنر رسول کے پاس ساتھ ہے، تو لہذا چمچ بھی دے دیے تھے کہ ہم ڈنر رسول کے ساتھ کریں۔ آپ ہنس رہے ہیں لیکن یہ سیریس باتیں ہیں، یہ واقعاً ہیں۔ ضیاء خان جب ہم گئے تو کہا مولانا وزیرستان کا جب آپریشن ہوا یہ سارے لوگ یہاں آئے۔ اب ایک آدمی نے شیعہ دیکھا نہیں۔ شام جناب عمر کے زمانے میں فتح ہوا، شام کا پہلا خلیفہ معاویہ، اپنا معاویہ کا چچا جس کا نام بھی یزید تھا، یزید ابن ابو سفیان شاید، اس کے بعد بنا معاویہ، اس کے بعد بنا یزید، اس کے بعد بنا معاویہ ثانی۔ مطلب شامیوں نے اہل بیت کو دیکھا ہی نہیں۔ جب سے اسلام آیا تو حکمرانی کس کی رہی؟ بنو امیہ کی رہی۔ شامیوں نے نہ کسی مدینے والے کو دیکھا، نہ کسی مدینے والے صحابی کو دیکھا۔ انہوں نے جب سے حدیثیں سنی بنو امیہ سے سنی، یعنی ایک جگہ پہ انقلاب آیا ہے، رسول کو نہیں دیکھا، اصحاب رسول کو نہیں دیکھا۔ ابتدا سے کس کو دیکھا؟ بنو امیہ کو دیکھا ہے۔ لیکن اہل کوفہ نے کم از کم علی کو تو دیکھا تھا، مدینے والوں نے کم از کم رسول کو تو دیکھا تھا، مکے والوں نے کم از کم رسول کو تو دیکھا تھا۔ مطلب اتنا لمبا عرصہ حکومت کا کہ صرف 20 سال امیر شام کے لے لیں، پچھلی حکومتوں کو بھی ملا دیں، یزید کا بھی ملا دیں، مطلب ایک بچہ پیدا ہوا اور جب تک 40 سال کا ہو گیا اس نے نہ نبی کو دیکھا، نہ علی کو سنا، نہ اہل بیت رسول کو سنا۔ اور جب سے ہوش سنبھالا تو ان کے وجود میں نفرت محمد اور آل محمد ڈالی گئی کہ شامی جب یہ سنتا ہے کہ علی مسجد میں شہید ہو گئے تو تعجب سے پوچھتا ہے کہ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ یہ واقعاً بچپن سے جو انہوں نے سنا
کیوں جناب سیدہ زینب کا خطبہ سن کے یہ پریشان ہو گئے؟ کیوں اذانیں دلوانی پڑی جب آقا امام زین العابدین نے کلام کرنا شروع کر دیا کہ جس محمد کی گواہی دے رہے ہو وہ نانا کس کا تھا، جس دین کا اعلان کر رہے ہو ہماری نسبت کیا ہے؟ یعنی شام میں کبھی بھی ایسی تبلیغ نہیں ہوئی کہ بہت آخر الزمان میں، ایون 5ویں 6 امام کے زمانے میں بھی شام میں کوئی تبلیغ نہیں ملتی۔ آپ قم کا نام سنتے ہو، آپ اہواز کا نام سنتے ہو، آپ بغداد کا نام سنتے ہو، آپ بصرہ کا نام سنتے ہو، آپ کوفہ کا نام سنتے ہو، لیکن آپ کو نہیں ملتا کہ شام کا کوئی نام آیا، کیونکہ وہاں پہ جو مینٹلٹی تھی وہ بنو امیہ کی مینٹلٹی تھی۔ یہ تو جب سیدہ زینب جاتی ہیں، 4 لوگ آل رسول سے ملتے ہیں، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت رسول کا مقام کتنا بلند ہے۔ ٹوٹلی برین واش وہاں ہو چکا تھا۔ اب اسی طرح ایک بندہ وزیرستان میں پیدا ہوا، وہاں مثلا کوئی امام بارگاہ نہیں، وہاں کوئی شیعہ نہیں، یہاں تو کوئی دیکھے نہ دیکھے جلوس نکال کے آپ دکھا دیتے ہو نا کہ شیعہ کیا ہے، لیکن ان کو کیا پتا شیعہ کیا ہے؟ کہہ رہے مولانا جب ہم نے جلوس نکالا، یہ لوگ جو وزیرستان اور ان پہاڑی علاقوں میں پلے بڑے تھے، کہہ رہے اتنے تعجب سے ہمیں دیکھ رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے یہ شیعہ ہیں، ہمیں یہ شیعہ ہیں۔ پھر کہتے تھے واقعی یہ شیعہ ہیں، کہاں شیعہ ہیں، کہ یہ تو بالکل ہم جیسے دکھتے ہیں۔ تو آپ نے کیا سوچا تھا کس طرح دکھتے ہیں؟ کہ مفتی صاحب نے بولا تھا ان کو بد دعا ہے اصحاب رسول کی، ان کے پیچھے دم ہوتی ہے، ان کے کان بڑے ہوتے ہیں۔ کہ ہمارے انجینئر جیولوجسٹ کہتے ہیں ہم نے زمین لی ان پہاڑی علاقوں میں کہ مولانا نماز کا وقت ہوا نماز پڑھنے گئے، یہ کبھی آگے دیکھیں کبھی پیچھے دیکھیں، کیونکہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے تھے، سامنے سجدہ تھی۔ پھر 2 لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ شیعہ ہیں۔ کبھی آپ غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا جسم بالکل ہماری طرح ہے، لیکن ہمیں یہ بولا گیا کہ یہ تو مست ہو چکے ہیں۔ کہ آج بھی اتنی بے حیائی سے بولا جائے کہ ان کو بد دعا ہے، ان کا کوئی حافظ پیدا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ مکتب تشیع میں حفظ قرآن کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، نہ ہمارے ہاں یہ اہل بیت کی کوئی سفارش ہے کہ قرآن یاد کرو قرآن یاد کرو، ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں حفظ قرآن نہیں، ہمارے ہاں تفہیم قرآن ہے، کیونکہ قرآن رٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، قرآن سمجھنے سے انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ خوارج نے قرآن رٹا ہوا تھا، حبیب نے قرآن سمجھا ہوا تھا۔ یہ تو جو شیعوں پہ الزام لگا کہ ان کو بد دعا ہے، ان کا کوئی حافظ نہیں ہوتا، پھر ہم نے ان کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، پھر ایسا حافظ دیا کہ آج تک ویسا پیدا نہیں کر سکے، کہ ہم نے 4 سال کا بچہ حافظ قرآن بنا دیا۔ محمد حسین طباطبائی، پھر تو ایک لائن لگ گئی، اور آج تو جتنے مقابلے ہوتے ہیں، پہلے مصر کا نام آتا تھا تجوید قرآن اور قرأت قرآن میں، اب ایران کا نام آتا ہے۔ کہ پاکستان کا ایک چھوٹا بچہ گیا اور حفظ میں اس نے اچھی قرأت کی، تو یہاں ہر سوشل میڈیا پہ پاکستانی بچہ، اہل سنت کا بچہ اتنے مقام حاصل کر گیا۔ میں نے کہا یہ بھی تو بتاؤ کہاں مقام ملا تھا اسے؟ اس کے مربی کون تھے، مانیٹرز کون تھے، جج کون تھے جس نے اس بچے کو رتبہ دیا؟ یہ واقعاً رمضان کا مہینہ آتا ہے، جیسی قرأتیں شیعہ قاری کرتے ہیں، یا جیسے حافظ آپ کے بچے ہیں کہ پورا ریکارڈ بنا کے دنیا میں کہیں پر بھی اتنے حافظ نہیں بنائے جاتے، کہ تقریباً 20 سے 25 ہزار حافظ صرف 5 سال سے 7 سال کے بچے جو کیا کر رہے تھے، حفظ قرآن کر رہے تھے۔ ہم نے صرف چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، ورنہ ہمارے یہاں یہ روش نہیں تھی۔ یہ صرف ایک الزام کو دبانے کے لیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ غلط ہے، پھر ان بچوں کو گاؤں گاؤں لے جانا۔ کہ سندھ کے کئی ایسے گاؤں تھے جن کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی بد دعا ہے، ان کے یہاں کوئی حافظ نہیں ہوتا، اور وہ بلیو کرتے تھے کہ واقعا شیعوں کو حفظ قرآن نہیں ہوتا، ان کے بڑوں بڑوں کو صورتیں یاد نہیں ہو رہی تھیں، اور ہمیں کہیں کہ شیعوں کے یہاں حافظ نہیں ہوتا۔ تو ہم نے ایک ایک گاؤں میں جا کے ایک ایک بچہ جو حافظ بنا، اور صرف اس بچے کے حفظ کو دیکھ کر پورے گاؤں کے گاؤں کیا بن گئے؟ شیعہ بن گئے۔ اب یہ نہیں کہ وہ امیر المومنین کی خلافت کی دلیل مانگے، معصومین کی عصمت کی دلیل مانگے، یا امام حسین کی حقانیت کی دلیل مانگے۔ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ جناب آپ نے دیکھا کہ شیعہ بچہ حافظ ہے، اب شیعہ بن گئے صرف حافظ دیکھنے کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا جو اتنے بڑے جھوٹ بول سکتے ہیں تو انہوں نے تو اور بھی جھوٹ بولے ہوں گے، تو ہم شیعوں کی سچائی دیکھی تو ان کی ساری باتیں بھی کیا ہوں گی؟ سچ ہوں گی، کہ 4 سال کا بچہ کیا بن گیا؟ حافظ بن گیا۔ یہ زمانہ شعور کا زمانہ ہے، آپ نے صرف شعور پھیلانا ہے۔ کہ آغا قراتی اچھا جملہ فرماتے، کہتے کچھ مجلسیں ہوتی ہیں جن میں شور ہوتا ہے، کچھ ہوتی ہیں جن میں شعور ہوتا ہے۔ تو شور شرابے سے شیعوں کو کچھ نہیں ملنے والا،
شعور جتنا بیدار کرو گے، ہر قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو بیداری جب انسان کی فکر بیدار ہو جاتی ہے نا، وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ شیعوں کی اپنی غلط فہمی دور ہو جائے کہ یہ نہیں کہ معصومین نے چند درس دیے تھے اور شیعت بڑھ گئی. آپ کے معصومین نے بڑی محنت کی. معصومین نے ایک پورا نیٹ ورک بنایا، جو نیٹ ورک رسول نے بنایا تھا، اور رسول کے بعد سمجھو اس نیٹ ورک کو وائرس لگ گیا تھا، اور اینٹی وائرس معصوم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. سسٹم کو فیکٹری ریسیٹ کرنا پڑتا ہے. امام حسین نے اپنی شہادت سے سسٹم کو فیکٹری ریسیٹ کیا. اور کیا کام کیا آپ کے امام زین العابدین نے، کبھی سوچا کرو. لوگ سمجھتے ہیں مولا نے صرف اور صرف کیا پڑھی، دعائیں پڑھی اور کام نہیں کیا. کہتے ہیں کسی امام نے اتنے غلام نہیں خریدے جتنے امام زین العابدین نے خریدے. 20,000 تک تعداد ملتی ہے غلاموں کی. امام کو ضرورت نہیں، غلام خرید رہے ہیں. گھر میں 4 نوکر 5 نوکر، اور کوئی ایسا غلام نہیں جو 1 سال سے زیادہ رکھا ہو. یا غلام رکھا یا 1 سال میں کیا کر دیا، آزاد کر دیا. دشمن کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ تو مسلح پہ بیٹھ کے دعائیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہڈن مولا بہت بڑا کام کر رہے ہیں. درس و تدریس نہیں کر سکتے، پابندی ہے. تبلیغ کھلم کھلا نہیں کر سکتے، پابندی ہے. جنگیں چل رہی ہیں، واقع ہررا پیش آ گیا. گھر امن کا بنا تو صرف مولا زین العابدین کا بنا. اتنی سختیاں، اتنی نگرانیاں. اب ایک کام بچا تھا. اسلام میں ایک بری بدعت تھی، وہ تھا غلام خریدنا. غلام ایک بہت بڑا کاروبار تھا، ایک معاشرے کا اکنومیکل سرکل چلتا تھا ایسی غلامی میں. کہ جس طرح بھی پاکستان میں کتنے بچے اور بچیاں ہیں جو ٹک ٹاک سے کما رہے ہیں، یوٹیوب سے کما رہے ہیں، فیس بک سے کما رہے ہیں. جب ایک نسل کسی سافٹ ویئر سے کمانا شروع ہو جاتی ہے تو گویا وہ اس معاشرے میں انجن بن جاتا ہے، اکنومیکل پیسے کمانے کا انجن. اور جب حکومت بولے گی کہ ہم یوٹیوب کو بین کر رہے ہیں تو یہ لوگ آخری دم تک لڑیں گے، کیونکہ ان کی انکم کا سورس کیا بن گیا، یوٹیوب بن گیا. انکم کا سورس کیا بنا، ٹک ٹاک بنا. تو مخالفت شروع ہو جائے گی، کیونکہ کون سا سسٹم ہے ان کا، اکنومیکل سسٹم ہے، ان کے گھر چلتے ہیں. اسی طرح عرب میں غلامی کا جو سسٹم تھا ایک بہت بڑی ایک بزنس تھا. اب اچانک اگر رسول خدا بند کروا دیتے تو لوگوں کا اکنومیکل سسٹم خراب ہوتا. وہ اس کو روکنے کے لیے رسول خدا سے شاید سامنے بھی آ جاتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن چوتھے امام نے اس بری صفت کو کہ لوگوں کو غلام بنانا، اس کو امام نے ختم کیا. لیکن آہستہ آہستہ کیا کہ لوگ اگر اعتراض کرتے تھے کہ فرزند رسول آپ نے تو ہمارا کاروبار ہی خراب کر دیا کہ اتنے غلام خرید رہے ہیں پھر رکھتے نہیں ہیں، 1 سال کے بعد آزاد کر دیتے ہیں. جب آزاد کیا تو بزنس ختم ہو گیا. غلام کا کاروبار تب چلے گا کہ آپ نے خریدا، فلاں کو بیچا، فلاں نے پھر فلاں کو بیچا، فلاں نے پھر فلاں کو بیچا. یہ ترتیب چلے گی تو ایک طرح سے یہ ایک بزنس بنے گا، اور بزنس بنے گا تو پروفیشنل لوگ اس میں آئیں گے اور خرید و فروخت شروع ہو جائے گی. جس طرح کوئی گندم خریدتا ہے، جس طرح کوئی گاڑی خریدتا ہے تو یہ چلتی رہتی ہے، اس کی پبلسٹی ہوتی. اسی طرح غلاموں کی پبلسٹی ہوتی تھی. ایک تو امام نے اس گندی صفت کو امت سے ختم کرنے کے لیے بہت بڑا کردار اپنایا کہ انسان کسی کا غلام نہیں ہوتا، انسان کو غلامی کا حق نہیں ہے. لیکن دوسرا کام کیا کیا کہ عرب آہستہ آہستہ قلت بنتے جا رہے تھے اور عجم آہستہ آہستہ اکثریت میں آ رہے تھے. ایک طرف مدینے کا معاشرہ جن کو حسین بلاتے رہے لیکن مدد کے لیے نہیں گئے، دوسری طرف شامی معاشرہ جن کے دلوں میں بغض اہل بیت بھرا ہوا تھا کہ یہ کہیں کہ مولا حسین آپ کو اس لیے قتل کرنے آئے ہیں کیونکہ بغضاً لابیک، ہمارے دل میں کس کا بغض ہے، آپ کے بابا کا بغض ہے. یعنی جس امت کو حکم ملا کہ علی سے محبت کریں، وہ الٹا علی سے کیا کرنے لگی، بغض کرنے لگی. کہ ہمارے استاد کہتے ہیں اگر اہل سنت کے یہ بات بھی مان لی جائے نا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا ترجمہ مولا کا دوست ہے، تو کہا کم از کم آپ دوستی ہی نبھاتے. امام ماننا تو دور کی بات ہے نا، کم از کم جو ترجمہ آپ نے کیا ہے کہ جس کا دوست میں اس کا دوست علی کا کم از کم دوستی نبھا لیتے. امام نہ مانتے اور کہا کہ اگر آپ کی دوستی یہ ہے کہ علی کے بچوں کو قتل کیا جائے تو پھر آپ کی دشمنی کیا ہوگی. کہ دوستی کا معیار یہ ہے کہ نواسیوں کو چہروں پہ تماچے مارے جائیں، دوستی کا معیار یہ ہے کہ بیٹی کو اذیتیں دی جائیں، دوستی کا معیار یہ ہے کہ علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں. تو پھر جب ظلم کرنے پر آتے تو وہ پھر آپ کہاں تک ظلم کرتے. تو فرمایا کہ شہر شام کے لوگوں کے دلوں میں بغض، مدینے والوں میں اتنی معرفت نہیں. اہل کوفہ، کہ یہ بھی الزام شیعوں پہ لگتا ہے اور بعض ہمارے نادان مولاناز کہتے ہیں کہ ہاں بھائی وہاں شیعہ تھے. کوفے کی آپ ترتیب دیکھیں گے 3 طرح کے لوگ کوفے میں رہتے تھے. ایک خالص شیعہ امیر المؤمنین، دوسرے شیعت عثمان
تیسرے خوارج کی تعداد کم تھی، شیعہ تو علی کی بھی تعداد کم تھی، وہاں پہ اکثریت جو رہتی تھی وہ کون تھے؟ وہ شیعہ تو عثمان، یعنی خلافت کے نظام پر بلیو رکھنے والے لوگ اکثر وہاں رہتے تھے، اور ان کا مزاج دمدمی مزاج تھا، یہ کبھی امیر المومنین کا ساتھ دیتے تھے، پھر وہی تلواریں علی بن ابی طالب کی گردن پہ آ جاتی تھی۔ اور دوسری بات، جب امام حسن نے صلح کیا تو 20 سالوں میں 50,000 کے قریب شیعوں کو کوفے سے نکالا گیا۔ تبھی جب جناب مختار کے قیام سے پہلے توابین کا لشکر بنتا ہے تو توابین اکثریت کوفے کی نہیں ہے، وہ مدائن سے لوگوں کو بلاتے ہیں، کیونکہ مدائن میں سلمان رہ چکے تھے اور وہاں پہ علی کے چاہنے والے بہت زیادہ رہتے تھے۔ یہاں اکثر یمنی لوگ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو امام کے لیے ایک ہی راستہ بنا، آپ کے چوتھے امام کے لیے۔ اب وہ مسلمان جو نئے مسلمان بنے، عجم، روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، یہاں تک کہ اسلامی حدود چین کی سرحدوں تک چلی گئی، تو اب یہ جو نئے مسلمان دین میں آ رہے تھے، عجم تھے، ان کے دلوں میں ابھی وہ بغض نہیں تھا، ابھی وہ نفرت نہیں تھی، اور جب دوسری حکومتوں سے آ رہے تھے تو غلام بن کے آ رہے تھے۔ تو امام نے ان غلاموں کو خریدا، مطلب ان کا مائنڈ سیٹ میں ابھی تک وہ کچرا بھرا ہوا نہیں تھا، ان کا ذہن صاف ستھرا تھا، اور جب امام نے خریدا 1 سال سے زیادہ کسی کو نہیں رکھا، اور 1 سال رکھا کیوں؟ کیونکہ یہ 1 سال کی اسکولنگ تھی، 1 سال کی تربیت تھی کہ ابو حمزہ سمالی یہ خریدا ہوا غلام ہے جسے چوتھے امام نے آزاد کیا، جو چھٹے امام کا اتنا بڑا صحابی بنتا ہے۔ ایسے اصحاب جنہوں نے 70,000 روایتیں معصومین سے نقل کی ہیں، یہ امام زین العابدین کے خریدے ہوئے اور آزاد کردہ غلام تھے۔ جناب زید جب لشکر بناتے ہیں، ان لشکریوں میں اکثر تعداد چوتھے امام کے آزاد کردہ غلاموں کی تھی، کہ ایک معاشرہ کے صرف امام کے پاس 70 سے زیادہ لوگ نہیں، پھر چوتھے امام کی زندگی کا لمبا عرصہ، پھر جب 5ویں امام کا زمانہ آتا ہے اور تھوڑی سی خفقان اور تھوڑی سی گھٹن کم ہوتی ہے، تو آپ کا امام جب درس دیتا ہے تو ہر مسجد میں 2,000 کبھی 3,000 شاگرد بیٹھے رہتے ہیں۔ کبھی سوچو تو صحیح، اچانک 3,000 پیدا کہاں سے ہو گئے، یہ اچانک 4,000 کہاں سے آ گئے؟ یہ کارنامہ آپ کے چوتھے امام زین العابدین کا تھا، جن امام نے غلاموں کو آزاد کیا، ان کو تربیت دی، پھر وہی غلاموں کے دلوں میں اتنی محبت آل رسول کی آ گئی کہ جب اہل بیت درس دیتے تھے ان کے درسوں میں شرکت بھی کرتے تھے، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ میں نے شاید پچھلے سال ایک واقعہ سنایا تھا کہ دیکھو آقا تو آقا، لیکن غلاموں میں کتنی کرامتیں تھیں۔ کہتے ہیں مدینے میں قحط آ گیا، کئی دن گزر گئے، عورتوں کا دودھ خشک ہو گیا، بچے زار و قطار رونے لگے، کئی امواتیں ہو گئیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بارش نہیں برس رہی۔ کہتے ہیں یہ 3 دنوں سے صحرا میں جا رہے ہیں کہ پروردگارہ بارش برسا دے، پروردگارہ رحم کی بارش برسا دے، لیکن بارش نہیں برسی۔ یہ شخص کہتا ہے بڑی مایوسی سے بازار میں کھڑا تھا، ایک خاتون آ رہی تھی، گود میں بچہ تھا، اور بچہ شدت پیاس کی وجہ سے رونے لگا، اس کو دیکھ کر اس کی ماں رونے لگی۔ فرماتے یہ منظر ایک کالے غلام نے دیکھا، غلام نے جیسے دیکھا دل نرم پڑ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، اے خدا اپنے بندوں پر رحم فرما، اے خدا تھوڑی بارش برسا دے۔ کہ غلام کا یہ کہنا تھا، بادلوں کا آنا تھا اور بارش کا برسنا تھا۔ میں پریشان ہو گیا، ارے امت اتنی گئی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اس غلام میں ایسا کیا ہے کہ یہاں دعا کی، یہاں بارش برس گئی۔ کہتے وہ غلام چل پڑا اپنی گھر کی طرف، میں نے اس کا پیچھا کیا، ایک گھر کے اندر گیا، دروازہ بند ہوا، میں نے آ کر دروازے پہ دستک دی، کنیز دروازے پر آ گئی، میں نے کہا کس کا گھر ہے؟ علی ابن الحسین کا گھر ہے، زین العابدین کا گھر ہے، سید الساجدین کا گھر ہے، کہ آپ کو کس سے کام ہے؟ کہ کالا غلام کے گھر کے اندر گیا ہے، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہ ٹھہریے میں آقا کو بلاتی ہوں۔ اس کو دعوت دی کہ گھر کے اندر آیا، دیکھا غلاموں کا ہجوم ہے، پوچھا فرزند رسول اس گھر میں کالا غلام آیا ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ امام نے کہا کون؟ سارے غلاموں کو بلایا، اس کی نگاہ اس غلام پہ پڑی، کہنے لگا علی ابن الحسین جو قیمت بولو اس غلام کی دینے کے لیے تیار ہو۔ امام نے کہا کیا ہے اس غلام میں ایسا؟ کہ آپ کو نہیں پتا، معرفت والا نہیں تھا۔ چوتھے امام کو کہے کہ آپ کو نہیں پتا، یہ بڑا صاحب کرامت ہے، ابھی میں نے بازار میں دیکھا، اس نے دعا کی، چند لمحے نہیں گزرے تو بادلوں نے آنا شروع کر دیا اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ امام نے مسکرا کر غلام کو دیکھا، کہ کب سے یہ کرامتیں دکھلانے لگے، کب سے یہ کرامتیں دکھلانے لگے؟ کہنے لگا مولا کوئی ایسی نیت نہیں تھی دکھاوے اور ریاکاری کی، بس آنکھوں میں آنسو آئے، دل نے برداشت نہ کیا، بچہ رو رہا تھا، میں نے بس اللہ سے دعا کر دی۔ امام نے کہا خریدنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں،
لیکن میں نے آج تک بیچا نہیں ہے، میں اس غلام کو آزاد کر رہا ہوں، اب اس کی مرضی وہ تیرے غلامی میں آنا چاہے کہ نہیں آنا چاہے۔ یہاں آزاد کرنا تھا یا غلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دعا کے لیے پھر ہاتھوں کو بلند کیا کہ خدا زندگی تب تک پسند تھی جب زین العابدین کی غلامی میں تھا، اب جب ان کی غلامی نہ رہی تو زندگی میں جی کر کیا کروں گا۔ یہ کہنا تھا، اس کی روح پرواد ہوئی اور دنیا سے چلا گیا۔ یہ وہ غلام تھے جن کی آقا سے اتنی محبت تھی، امام نے 20,000 کے قریب غلام خریدے اور غلاموں کو آزاد کیا۔ یہ معصومین کا ہڈن ورک تھا جو شیعوں کو نظر نہیں آتا، انہوں نے بڑی ترتیب دی، ان کی تربیت کی، اس قدر ان کو مضبوط کیا، ان کو صاحب بصیرت بناتے تھے کہ دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔